پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پر خاک او پاشید۔ اب سنیں اقبال نے کتنی بات، جن کو آپ امت کا حکیم کہتے ہیں، دوائیوں دینے والا حکیم نہیں، امت کے دکھوں کا مداوع کرنے والا، امت کے زوال کو عروج میں بدلنے کا مداوع کرنے والا، نسخہ تجویز کرنے والا۔ وہ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق، آئین حق سے مراد ہے دین اسلام، رشتہ تعلق کو کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، دین حق سے میرا ایک تعلق اور رشتہ بن گیا ہے، زنجیر باز یہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگوں مجھے کمری والے آقا کے فرامین کا پاس ہے، ادب ہے، حیا ہے۔ ایک یہ میرے رستے کی رکاوٹ، ایک دین اسلام کا رشتہ جو میں نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی، دوسرا آقا کے فرامین کا ادب اور حیا میں یہ میرے رستے کی رکاوٹ ہے۔ کیا بات ہے ابھی آپ مجھے سن نہیں رہے؟ کچھ لوگ ادھر دیکھتے ہیں، اب دھیان ہے میری طرف؟ یہ میں آپ کو بڑی اونچی بات بتا رہا ہوں، کم از کم ایک سال تک اس کا مزہ نہیں جانا چاہیے، ایسی ایمان افروز بات بتا رہا ہوں۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ اسلام کا رشتہ یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے، اور کملی والے آقا کے فرامین کا ادب اور حیا یہ میرے رستے کی رکاوٹ ہے۔ یہ دو باتیں کہہ کے سیدہ کائنات سے مخاطب ہو کر اقبال کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردید بھی، اے سیدہ کائنات اگر یہ اسلام کا رشتہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ بنتا، قبلی والے آقا کے فرامین کا مجھے حیا نہ ہوتا، یہ تعلق میرے رستے کی رکاوٹ نہ بنتا، تو اقبال کہتا ہے سیدہ کائنات آپ کی عظمت اور میرا عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے سیدہ کائنات اقبال آپ کی قبر کے گرد طواف کرتا ہے۔ کر اس لیے نہیں سکتا کہ مجھے اسلام اجازت نہیں، وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی، آقا کے فرامین مجھے اجازت نہیں دیتے، وہ ادب اور حیا مجھے یہ نہیں کرنے دیتا، ورنہ میرا عشق، میری غلامی، میری نسبت اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ اے سیدہ کائنات میں آپ کے مزار کے گرد چکر لگاتا، طواف کرتا، اور خالی طواف ہی نہ کرتا، سجدہ برخا کے پاشید بھی۔ اے سیدہ کائنات اگر یہ دو چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ نہ ہوتی تو اقبال صرف آپ کے مزار کا طواف ہی نہ کرتا بلکہ آپ کی قبر کی مٹی کے ذروں کو اقبال سجدے کرتا۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بڑوں سے پوچھو اہل بیت کو، ان کی غلامی کے بغیر چارہ ہی نہیں، ان کی محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے ایک دن ہمیں نصیحت فرمائی کہ بیٹے آپ کو ایک کل اور راز کی بات بتا رہا کہ اگر کبھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں، ہم چند ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے گھر میں نجی نشست، کوئی موضوع تھا اس پر پوری بات کرنے کے بعد پھر آپ نے نصیحت فرمایا بیٹے اگر کبھی زندگی میں ایمان کا جائزہ لینا ہو کہ تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا اگر کسی ایسی مجلس میں جاؤ، ایسی محفل میں جاؤ جہاں اہل بیت کی عظمت بیان ہو رہی، علی کے فضائل بیان ہو، سیدہ کائنات کی عظمت کی بات ہو، حسنین کریمین کے گھر کے بجے ان کی عظمتوں کی بات ہو رہی ہو، تو فرمایا اگر ان ہستیوں کی عظمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، وہ ذکر دل کو اچھا نہ لگے، تو بیٹے سمجھ آنا ایمان میں خرابی ہے، اپنے ایمان کی خیر مان۔ فرمایا ایمان سلامت تب ہے کہ اہل بیت کی عظمت کی بات آئے، سن کر دل خوشی سے باغبان۔
اس لیے پیغام یہ دے رہا ہوں کہ لوگوں اہل